باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، علامہ حافظ غلام اللہ عباسی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کا عہدہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ رابطہ سیکرٹری ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی آزاد کشمیر کے، اور آزاد کشمیر کے اندر یہ ادارہ، یہ سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے کے دوران بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ساتھ منسلک جو مختلف ادارے تھے، میں ان کا نام شاید نہیں لوں گا، انہوں نے کتنا سوشل ورک کیا، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ورک کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سیٹ اپ میں کتنے لوگوں کی مساجد بنائی گئی، کتنے لوگوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجا گیا. میرا مقصد میں جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء حضرات کا کسی بھی مسئلے سے تعلق ہو، ان کا بڑا کام ہے، دین کے لیے بھی کام ہے، انسانی ترقی کے لیے بھی کام ہے. لیکن جب ہم قومی ترقی کا ذکر کرتے ہیں تو علماء حضرات کو بھول جاتے ہیں اور مسئلے کی بنیادوں پر متاثر کرتے ہیں. یہی ہماری بیکورڈنس کی بنیادی وجہ ہے. آج میں افروز صاحب سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری مستقبل ہے اس کے خد و خال آج تک کلیئر نہیں ہوئے. ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے اور آگے مسلکوں میں بٹ گئے، یہاں تک کہ ہم بنیادی انسانی قدریں بھی بھول گئے. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ آپ کو خیریت سے؟ ٹھیک ہے. علامہ صاحب، مجھے آپ کی موجودگی سے بڑا فائدہ ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایم ایم اے کی شکل میں ایک علماء حضرات کا سیٹ اپ موجود ہے، مگر وہ 18 سیٹیں لے پایا ہے. اس سے بڑھ کے حالانکہ بڑی ایکسپیکٹیشن تھی ان سے، لیکن آج بھی اگر ایم ایم اے کو یا کسی بھی مذہبی تنظیم کو جو کہ رجسٹرڈ ہے اس کو اگر مائنس کر دیا جائے تو سیاست ناکارہ رہ جاتی ہے. آپ مجھے ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جس سیٹ اپ کے ساتھ منسلک ہیں، ایم ایم اے ہو یا اس سے ہٹ کے انڈیویجلی جو آپ کی ایفرٹس ہیں سیاست کے حوالے سے، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے جو آپ نے سیاست کے بارے میں علامہ صاحب کا وہ شعر بھی پڑھا جی، تو دراصل سیاست جو ہے وہ نام ہے خدمت کا. دوسرا نام سیاست کا اصل جو نام ہے وہ ہے خدمت. ٹھیک ہے. اور سیاست بیسیکلی عبادت ہے. تو عبادت آج اگر کوئی یہ کہے کہ صرف نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا نام ہے یا صدقہ خیرات کا نام ہے، صرف عبادت کا نام ہے. یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے. یہ عبادت کی قسم ہے. نماز عبادت کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو خدمت خلق ہے یہ تو ایک عظیم فارمولہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. صحیح ہے. تو یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسرے کی خدمت کرنا، یہ تو ایک عظیم کام ہے، یہ عبادت ہے. اور کسی کو نقصان پہنچانا، نماز بھی پڑھتا رہے بندہ اور کسی کو نقصان بھی پہنچاتا رہے. تو میں ایک مشہور آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجد پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی کردار سے اس کے پڑوسی ناخوش ہے. اور وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے کہ وہ عبادت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، وہ صدقہ خیرات وہ بالکل معمولی سے تہجد بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت بھی بہت کم کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، جو نمازوں پر پڑھتی ہے اور تلاوت کرتی ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس کی تکلیف پڑوسیوں کو پہنچ رہی ہے. یہ کسی کو تکلیف جہنم ہے. انسانی حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تو اس ریاست کے اندر لوگ نماز دیکھ کر نہیں مسلمان ہو رہے تھے. لوگ
روزہ دیکھے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کالا ہے، گورا ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کسی خاندان سے تعلق ہے، سب کو انصاف مل رہا ہے، تو تب وہ وہاں آ رہے تھے. یعنی معاملات سے معاملات کو جو ہے وہ اسلام ہے ہی معاملات کی حل کا، اور یہ معاملات کی حال ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو باقی آپ نے جو سیاست کے بارے میں پوچھا تو الحمدللہ ہماری جماعت کی تھی امید عالمی وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت جو آنے والے الیکشن ہے اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. پورے کشمیر کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا ہر جگہ نمائندہ کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اصل میں ہے ہی علماء کا حق ہے، اصل حق علماء کا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے حرام کیا، حلال کیا، جائز کیا، ناجائز کیا. باقی لوگ تو جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہے 70 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سن رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ اس سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو آج کسی بچے سے کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی کا کیا تعلق ہے سیاست سے. جی میں مسجد ہے کہ اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے بات یہ ہے، اشراق ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست کا تعلق ہے نا، سیاست کا یہ سیاست اصل حق علماء کا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علماء ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ جو علماء ہے یہ تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی اس مخلوق کا خیال کرے گا، وہ زیادہ خیال کرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے پتا ہے کب قیامت آئے گی، قائم ہوئے گی، جنگوں کا سزا ہے، وہاں کیسے کیسے معاملات ہیں، وہ پھر آخرت سے ڈرتے ہوئے وہ کیا کرے گا، وہ انصاف قائم کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا. ایک عالم ہوگا وہ چوری کرے گا، ایک عالم ہوگا وہ شراب پیے گا، ایک عالم ہوگا وہ کیا زنا کرے گا، ایک عالم ہوگا کیا وہ برائیاں کرے گا. چھوٹی موٹی یہ غلطیاں مسئلے کی بات ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر کا عالم ہے اور وہ اس اقتدار اس کے حوالے سے ہے تو وہ چوری کم از کم نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کرے گا، یہ سود کے سسٹم نہیں ہوں گے. اسی طرح دیوبند مکتبہ فکر کا ہے یا ہمارے مسئلے کے اندر ریست تعلق رکھنے والا ہوگا، یہ نہیں ہوگا. جب تک یہ برائیاں ختم نہیں ہوگی تب تک ملک کے اندر یا کسی بھی ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، آج ہمارے ایسے لوگ پارلیمنٹرینز ہیں جن کو قل هو اللہ احد نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ان کو یاد نہیں آتی، اور اس میں جنرل میں وہ کیا کہتے ہیں لم یلد کو وہ کہتے ہیں لم یولد. اس حد تک وہ آج تک ان کو ٹھیک نہیں سکی وہ کون ہے آپ کتنا جانتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ دعائیں خود پڑھیں تو وہ دروشی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے اوپر حکمران ہیں. اب ایشو سارا یہ ہے کہ علماء حضرات اگر اکٹھے ہو جائیں اور صرف اسلام کی بات کریں تو میرے خیال میں ان کو ان کا حق مل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انسانی حقوق کا کوئی معاملہ آتا ہے، بچوں کے حقوق کا معاملہ آتا ہے، خواتین کے حقوق کا معاملہ آتا ہے، تو سر سے ننگی جو خواتین ہیں جو پینٹ پہن کے پھرتی ہیں انہیں کو باہر نکلنا پڑتا ہے. علماء حضرات خاموشی سے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، ساری قوم ذبح ہو جائے اور علماء حضرات باہر نہیں نکلتے. صرف میں چیزوں کہتا کہ اس وجہ سے اسلام نافذ نہیں ہو رہا، اسلام نہیں آ رہا، اسلام پر ان کو یقین نہیں آ رہا، علماء پر یقین نہیں آ رہا. آج تک اسلام کی کوئی شکل دنیا میں نظر ہی نہیں آ رہی. کس کی قصور پر کون ہے؟ اشفاق ہاشمی صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء نکلتے نہیں ہے یا علماء اس ایشو پر بات نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے. علماء اپنے فونوں میں یہ باتیں کرتے ہیں اور بہت سخت باتیں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو چھائی ہوئی بات ہے وہ ہے مغربی میڈیا اور مغربی کلچر ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ انہوں نے یہ کنسپٹ لایا ہوا ہے کہ جو عورت ہے وہ عورت کیا ہے کہ اسلام کے اندر رہے گی، پردے میں رہے گی تو یہ غلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ عورتوں کو یہ باور کرایا ہوا تو ہماری عورتیں سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بات ہے. حالانکہ جب ہم مسلمان ہیں نا